جیسے معجزہ حق ہے، کرامت بھی حق ہے، یعنی نبی کے ہاتھ سے ایسا کوئی کام ہو جائے جو عام انسان نہیں کر سکتے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ معجزہ لفظ عاجز سے بنا ہے، یعنی ایسا کام جو دوسروں کو عاجز کر دینے والا ہے، کوئی اس کام کو نہیں کر سکتا، نبی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سارے معجزات صادر ہوئے، اور اگر وہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ اللہ کے کوئی نیک ولی ہیں، نیک بزرگ ہیں، اور ان کے ہاتھ سے ایسا کوئی کام ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت کا انکار نہیں ہے، کیونکہ کرامت بھی قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ بعض لوگ اس زمانے میں کرامت کا انکار کر دیتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، غلط ہے۔ اگر وہ مستند طریقے سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو مانیں گے، ہاں اس کا ثبوت مستند ہونا چاہیے۔ اگر ثبوت مستند نہیں ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ جیسے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کشتی ڈوب گئی تھی سارے مسافروں کے ساتھ، تو 11 سال کے بعد انہوں نے اس کو سمندر سے نکالا اور سارے کے سارے لوگ زندہ تھے۔ تو ایسے اس کی کوئی سند نہیں ہے، تو ایسی کوئی کرامت ثابت نہیں ہوگی جس کی کوئی سند نہ ہو۔ یا ایک عورت نے کہا کہ میرا بچہ مر گیا ہے، اور رونے لگی آ کر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اور وہ جو روح تھی نا، جس فرشتہ لے کے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا جس میں روح بھری ہوئی تھی۔ اس دن جتنے لوگوں کی روح قبض کی تھی سب کو لے کے جا رہا تھا، تو وہ گئے اور جا کے وہ تھیلا چھین لیا، اور تھیلا چھین کے یوں کھول دیا تو اس میں جتنی روحیں ساری روحیں نکل گئیں، اور اس دن جتنے لوگ مرے تھے دوبارہ زندہ ہو گئے، تو اس میں اس کا بچہ بھی زندہ ہو گیا۔ تو یہ ایسی بے سند باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہے، ان کی کرامت ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت ہے، زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، تو وہ کمرے میں ہوتی تھی، حجرہ باہر سے بند ہوتا تھا، چھوٹی بچی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام بعد میں جب آتے دیکھتے ان کے پاس مختلف قسم کے پھل اور میوے، حالانکہ اندر کوئی آیا بھی نہیں ہوتا، اندر آنے کا راستہ بھی نہیں ہے، اور غیب سے ان کے پاس کچھ پھل آ جاتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا ہی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آتے ہیں۔ تو یہ وہ کرامت ہے جو قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں بھی مختلف کرامتوں کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے، رات کا وقت تھا، بہت گھپ اندھیرا تھا، تو وہ جب جانے لگے تو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو اس لاٹھی میں سے جیسے لالٹین کی روشنی ہوتی ہے، ایسے روشنی نکلنے لگی تاکہ ان کو راستہ نظر آئے۔ تو وہ اس روشنی میں چلتے رہے، حالانکہ کوئی لالٹین نہیں تھی، اس لاٹھی میں سے روشنی نکل رہی تھی، اور وہ راستے چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے جہاں دونوں کو جدا ہونا تھا، تو جو دوسرے کی لاٹھی تھی اس میں سے بھی روشنی نکلنی شروع ہو گئی، اور وہ دونوں الگ الگ ہو گئے، دونوں کی لاٹھیوں میں سے روشنی نکلتی رہی اور وہ اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو اگر مستند طریقے ثابت ہو تو اس کا انکار نہیں ہے۔